حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ شدید بیمار پڑ گیا اور اس کی صحت یابی کے لیے تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ بیماری کا جتنا علاج ہوتا وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ بن جاتی۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آخر کار معالج اس نقطے پر پہنچے کہ اس بیماری کا علاج ممکن نہیں، سوا اس کے کہ اس کا علاج خاص خصوصیات کے حامل شخص کے پتے کے ذریعے ہو۔ اس قسم کے آدمی کی تلاش کے احکام صادر کیے گئے۔ آخر کار ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈ لیا گیا جو اطباء کی بیان کردہ خصوصیات کا حامل تھا۔ بادشاہ نے لڑکے کے والد اور والدہ کو طلب کیا اور اس نے انہیں زر خطیر دے کر ان کی رضا حاصل کر لی۔ قاضی نے بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک انسان کے خون بہانے کا فرمان قضا جاری کر دیا۔ لڑکے کو مقتل گاہ میں لایا گیا اور جلاد کو لڑکے کو ذبح کرنے کی ہدایت دی گئی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو لڑکے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرا دیا۔ تم ایسی مشکل گھڑی میں کیوں کر ہنستے ہو؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بیٹا والدین سے شفقت کی امید کرتا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اگر وہ اس سلسلے میں ناکام ہو جائیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ حصول انصاف کے لیے معاملہ قاضی کے روبرو پیش کریں، لیکن موجودہ صورتحال میں میرے والدین اس دنیا کے گھٹیا مال کی خاطر میرا خون بہا لینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا اور بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ صرف میرے قتل سے صحت یاب ہوگا۔ مجھے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی۔ اگر مجھے انصاف صرف آپ سے ملنا ہے تو میں تمہارے ظلم کے خلاف کس سے شکایت کروں؟ بادشاہ پریشان خاطر ہوا اور یہ باتیں سن کر وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور گویا ہوا، ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس نے لڑکے کے سر آنکھوں کو چوما اور اسے خطیر مال و متاع سے نوازا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر شفا یاب ہو گیا۔ ناظرین، اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اسے یاد کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور مجھ سے دعا مانگا کرو کہ میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں۔